کن کن مشہور شخصیات کے آپ نے ہاتھ دیکھے؟ سیاستدانوں کے اگر حوالے سے بات کروں، کس کا نہیں دیکھا؟ عثمان بزدار صاحب، وسیم اکرم پلس. اچھا سر وہ بھی سیاست کو خیر بات کہہ گئے، پارٹی چھوڑ دیے. یوں کر کے بیٹھے ہوئے عثمان بزدار نے مجھے پوچھا تھا کہ میں چیف منسٹر پنجاب بن سکتا ہوں. کہا تھا آپ سے کہ چیف منسٹر کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، آپ چیف منسٹر بن جائیں گے. عثمان بزدار صاحب نے سی ایم بننے کے بعد کبھی شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ کہے کہ یار وہ تو سی ایم ہے تے میں بہت خوش ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی میں ایک سرسری سا ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. زیادہ تعارف کراؤں گا تو بہت بات آگے نکل جائے گی. یہ نیو لاز آف پامسٹری کے بانی ہیں صادق ملک صاحب. سر بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر میں جو ملک میں ہو رہا ہے، جو اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوتا ہوں. آج بھی میں آپ سے بھی اسی موضوع پر شروع کرنا چاہوں گا. جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے اس وقت ملک میں. پہلے سیاسی صورتحال پر جانے سے پہلے میں سر ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صادق ملک صاحب تقریباً 3.5 لاکھ، جو میں نے سنا ہے شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، 3.5 لاکھ ہاتھ دیکھ چکے ہیں. پتہ نہیں کس کس کا دیکھ چکے ہیں، میں تو ابھی ان سے پوچھوں گا. سیاست دانوں کے پتہ نہیں کس کس کے دیکھ چکے ہیں، میں ابھی ان سے خود پوچھ لیتا ہوں. صادق ملک صاحب، سر آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ سر، تھینک یو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، آج بتا ہی دیں، ابھی تک تو جو میں نے سنا ہے کہ 3.5 لاکھ ہاتھ آپ دیکھ چکے ہیں. تقریباً اس کے لگ بھگ ولا عالم بالصواب، اس سے کوئی تھوڑے سے زیادہ سو ہو سکتے ہیں. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی گنتی بتائے اس کی عمر اور روزانہ کے حساب سے پر ڈے کے کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ کہیں ہوا میں تلوار تو نہیں چلا رہا. وہ میں ایک یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک حضرت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ ہاتھ دیکھا ہے. جب میں نے پر ڈے کے حساب سے نکالا تو میں نے کہا یہ اگر ہر 3 منٹ کے بعد بندہ دیکھے تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. سر میں قطع کلامی معافی، میں یہ جاننا چاہوں گا کن کن مشہور شخصیات کے آپ نے ہاتھ دیکھے؟ سیاستدانوں کے اگر حوالے سے بات کروں، کس کا نہیں دیکھا؟ چلیں وہ بتا دیں کس کا نہیں دیکھا. تو بس جس کا مرضی پوچھتے چلے جائیں. زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں سن 2010 میں نے باقاعدہ پریڈکٹ کیا. اچھا، جو میرے تمام چینلز پہ پڑا ہوا ہے کہ اس وقت وہ انتہائی عروج و ارتقاء کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ کہا کہ آپ کی آخری اننگز ہے. اس کے بعد آپ بحیثیت اقتدار اعلیٰ کے اور اگلی اننگ نہیں کھیل پائیں گے، واللہ علم بالصواب. اور یہاں میں نے آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی پیشین گو ہیں نا جی، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا وہ کرتا تو ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپشنز دے اس دیتے. طرح سے نہیں ہوتا پیش گوئی میں، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اگر اس طرح سے ہوتا تو میں کنگ اور میری بیگم کوئین ہوتی. اس لیے کہ مقدر مشوروں سے نہیں بلکہ مقدر سے مشورے ملتے ہیں، واللہ علم بالصواب. صادق ملک صاحب کا جو انداز ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں. پہلے سنا، دیکھا اور آج جان بھی گیا ہوں جس طرح کا ان کا انداز ہے. آپ کا بڑا سر نہیں، آپ کی نوازش ہے. سر جو ملکی سیاسی صورتحال ہے میں اس پر آنا چاہوں گا. عثمان بزدار صاحب، جس کو عمران خان صاحب کہتے رہے، وسیم اکرم پلس. اچھا سر وہ بھی سیاست کو خیر بات کہہ گئے، پارٹی چھوڑ دیے. عثمان بزدار، جی میں ان سے متعلق یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں سیاست سے دستبردار تو ہو گئے جیسے باقی پی ٹی آئی لیڈرز بھی ہو رہے ہیں،
ان کو کسی اور پارٹی میں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی پریڈکشن میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں آج. عثمان بزدار صاحب، آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ ٹائم لے کر جب میرے آفس تشریف لائے ہیں 2017 میں، یوں کر کے بیٹھے ہوئے عثمان بزدار نے مجھے پوچھا تھا کہ میں چیف منسٹر پنجاب بن سکتا ہوں. ایک منٹ ویوز، صادق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب چیف منسٹر بنے تھے عثمان بزدار صاحب صادق ملک صاحب کے پاس آئے تھے اور اپنی بارے میں پریڈکشن لے کے گئے تھے کہ کیا میں چیف منسٹر بن سکتا ہوں. سر آگے کنٹینیو کیجیے، میں بہت امپورٹنٹ بات. اچھا، جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو میں کبھی ان کے ہینڈ پرنٹ اور کبھی ان کو دیکھوں تو پھر نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کی روشنی میں جب پڑھا تو ان کے ہاتھ پر راجا یوگ اور مقدر کی لکیر اچھی پائی جاتی تھی. اور یہاں میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں مکمل اعتبار سے زبردست دیکھیں تو پھر میں نے بزدار صاحب کہا تھا آپ سے کہ چیف منسٹر کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، آپ چیف منسٹر بن جائیں گے. اور یہ بات آپ کے چیف منسٹر بننے سے پہلے آپ کے اور میرے درمیان تھی، اور آپ کے چیف منسٹر بن جانے کے بعد بہت سارے چینلز اور یوٹیوب پر میں نے کی ہے. اور آج چونکہ آپ پھر اپنی قسمت کو ساتھ لے کے یوں نکل رہے ہیں پتلی گلی سے جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا، تو آج بھی آپ کی قسمت ساتھ دے رہی ہے. واللہ عالم بالصواب. سر یہاں ایک سوال میں پوچھ لوں، بزدار صاحب ویسے آپ کی پریڈکشن سے سی ایم بن گئے جو آپ سے پوچھا بھی؟ میرے پریڈکشن سے نہیں، اپنے مقدر سے بنے. جی. میں اگر کسی کو سی ایم بناتا تو آج میرے بیٹے 3 صوبوں کے چیف منسٹر ہوتے. بالکل، یہ تو ہے. اچھا میں یہ پوچھنا، سی ایم بننے کے بعد کبھی انہوں نے رابطہ کیا کہ بھول گئے صادق ملک صاحب کو کبھی؟ عثمان بزدار صاحب نے سی ایم بننے کے بعد کبھی شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ کہے کہ یار وہ تو سی ایم ہے تے میں بہت خوش ہوں. سر اس قسم کا کبھی کہا نہیں لگایا ہوگا تو میرے سے کیا ملنا ہے. وہ ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آ گئی کہ عثمان بزدار صاحب جب پہلی دفعہ پروٹوکول میں گئے نا تو وہ پیچھے گاڑیاں دیکھ کے کہتے کہ وہ ایک لطیفہ ہی کہہ لیں، ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، اور گاڑی بھگاؤ پیچھے پولیس لگ گئی ہے، گاڑی بھگاؤ پیچھے پولیس بزدار صاحب تو شرارت کر دینے، جرائم پیش آدمی اس طرح کہہ دینے. آپ میں کتنا پایا جاتا ہے، آپ کے نصیب نے ساتھ دیا، اور اس سے پہلے کہ آپ کی کوئی فائل کھلتی آپ اپنے نصیب لے کر پتلی گلی سے نکل گئے. ارے واہ، آگے چلیں. سر بزدار صاحب اگر دوبارہ آتے ہیں آپ سے اپنے متعلق اگلی پریڈکشن لینے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے کسی اور پارٹی میں، اب کس پارٹی میں جانا چاہیے، آپ کیا مشورہ دے دیں گے انہیں؟ کیا پریڈکٹ کریں آپ کو کس پارٹی میں ان کا مطلب جو ہے سیاسی قد اب دوبارہ نظر آئے گا؟ اچھا بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کا نہ کوئی سیاسی قد تھا، نہ قد ہے، اور نہ قد ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سن لیجئے گا کہ جب عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب بنے تو سب سے پہلے جو ان کو 34 ایڈوائزر دیے گئے تھے اس میں کوئی 32 ایڈوائزر تو میرے پاس ہے، ان کے حلف اٹھانے کے فوراً بعد آنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب میں چیف منسٹر بن سکتا ہوں یا نہیں. اور مقدر کی بات دیکھیے، ان میں وہ ان کے ایڈوائزر بھی پوچھنے کے لیے آئے تھے جو کسی حلقے سے منتخب نہیں ہوئے تھے کہ میں چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتا ہوں. اب عثمان بزدار کے مقدر سے اس کے 34 جو ایڈوائزر تھے اور چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ بھی نہیں کھیل سکے. اور بڑے مزے کی بات ہے اس دور کے لوگ بھی عثمان بزدار سے نہیں کھیل سکے. پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں دیکھیں کیسے پتلی گلی سے نکل کے وہ گئے. واللہ نبی صاحب. سر اسی کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کو میں اٹیچ کر لیتا ہوں. پرویز الہی صاحب بڑا سپورٹ کرتے رہے عثمان بزدار صاحب کو، بیک کرتے رہے کہ چلیں یہ چیز، جب بھی بات ہوئی کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے تو وہ کہتے تھے بزدار صاحب ہیں تو ٹھیک ہے، باقی اور کسی کو ہم سی ایم نہیں مانیں گے. پرویز الہی صاحب آج کل خود گرفتار ہیں،
ان کی ایک کیس میں چھوٹتے ہیں تو دوسرے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پرویز الہی صاحب کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ ابھی پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے، نہ سیاست سے دستبردار ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی پی ٹی آئی کو اللہ حافظ کہہ دیں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں سما سکتی. میرا 1 جنوری 2023 سے چوئس صاحب کے بارے میں سلوگن ہے. نمبر 1، آخری میری ملاقات جو چوئس صاحب سے ہے 2 ماہ پہلے ہوئی ہے تقریباً. اچھا جی، موسٹ ریسنٹ ہوئی ہے تو 2 مہینے. موسٹ ریسنٹ. سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا گرفتاریوں کا، تو گرفتاریاں سیاستدانوں کی ہوتی ہیں. اپنے عمران خان کی طرح لوگ گرفتار ہونے سے گھبراتے نہیں ہیں. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ویسے کیا لگتا ہے پارٹی چھوڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی؟ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. اگر وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایک اور دل دماغ کے لکیر والے صاحب ہیں اس پارٹی میں جن کا پھڈا جہانگیر ترین کے ساتھ تھا. پھر ان کا پھڈا ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ دل دماغ کی ایک لکیر والے پہلے جہانگیر ترین کو تو جیت گئے تھے، ان سے جیتنا بڑا مشکل ہے. واللہ علیہ بالصواب. اور یہ میں آپ کو بہت بڑی سٹوری دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. آپ جہاں اشارہ کر رہے ہیں، اگر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر کریکٹ کر دیں، شاہ محمود صاحب. جی بالکل، شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. واللہ عالم شاہ بالصواب. محمود صاحب تو خود ابھی آج کل گرفتار ہیں. ان کے بارے میں ہی چلیں، ادھر سے بات نکل چلی ہے تو میں ان کے بارے میں پوچھ لوں. ان کا کیا وائس چیئرمین ہے پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، کیا لگتا ہے وہ بھی آ کے کوئی پریس کانفرنس تو نہیں کریں گے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں؟ فی الحال تک تو وہ ابھی گرفتار ہیں، برداشت کر رہے ہیں جیل کی صورتیں. بچے ہوتے ہیں جو سیاست نہیں کرنا جانتے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. لوہا کب گرم، کس وقت کب اور کیسے چوٹ لگانی ہے کوئی ان سے سیکھے. پہلی بات، دل دماغ کی لکیر والوں کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا شخص اگر 100 سال بھی چلتا رہے، رشتہ دار ہو، سیاستدان ہو، دوست ہو یا دشمن، ایک بات طے شدہ ہے کہ خسارہ اس کا ہوگا جس کے دل دماغ کی لکیر علیحدہ ہے. ایک دل دماغ کی لکیر والے کا 100 سال کے بعد بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ فائدے میں ہی جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. سر میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو ان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ بیسیکلی یا جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں، کاف لیگ میں بھی. آپ کو کیا لگتا ہے آگے ابھرنے والی آپ پارٹی اپنا جو پورا نام کیا لکھتے ہیں؟ کوکب نیازی. واہ، نیازی صاحب پی ٹی آئی میں کب پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ اچھا، وہ تو اڑتے ہوئے پرندے تھے، انہیں چھتری فراہم کی گئی تھی. چونکہ اب کے جو معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے وہ غیر قبائلی اور غیر لسانی ہے، لیکن غیر مذہبی نہیں، اور اسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مخلوط معاشرے میں اب پرندوں کو اڑنے کے لیے کہا گیا، بیٹھنے کے لیے چھتری مہیا نہیں کی گئی. واللہ عالم بالصواب. سر نیکسٹ ویڈیو پھر میں آپ کے پاس دوبارہ تشریف لاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے آخری ایک کوشچن. پرویز خٹک صاحب، انہوں نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے، کے پی کے صدر تھے، اس سے ریزائن کر دیے. ان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیے گا، وہاں میرے ایک یوٹیوب پہ پڑا ہوا، ڈیجیٹل میڈیا کا لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے، تو اس میں چونکہ مجھے خود مزہ آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک طرف عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے. تو جب وہ کھوٹے سکے دکھا رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے دیکھیے گا ٹاپ آف دا لسٹ یہی لوگوں کی تصویر دکھائی گئی ہے.
ان تمام لوگوں کی. اور پھر اس کے بعد جب لفظ کھوٹے سکے سے آگے چلتے ہیں تو اگلی بات پہلے دن 2023 یکم جنوری کی رات کو جو پروگرام آن ایئر گیا سے کہا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، اور میں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا، اور جیل نہ جانے کے ڈر سے کس دیوار تک لگ گئے یہ ان کا نصیب ہے، ورلہ عالم بالصواب. سر آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے ویورز کے لیے ایک اچھا میسج میں آپ سے لینا چاہوں گا. ارے میں کون ہوتا ہوں، غریب مسکین جھگی نشین، میرا کیا کام ہے کہ پیغام دیتا رہوں. میرا سلام قبول کیجیے گا. اللہ حافظ. صادق ملک صاحب کا سلام قبول کیجئے. میں آپ کو جانے سے پہلے اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور پختہ یقین رکھیے، پھر نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. صادق ملک صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.